یہ کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اور اللہ کو کہاں ملے گا؟ قرآن میں ملے گا۔ وہ پھر جیتے گا نا اللہ ہمارا رب ہے، تو پھر قرآن کے ساتھ لگا رہے گا۔ وہ ہدایت کہاں سے لے گا؟ قرآن سے لے گا۔ وہ قرآن سے باہر ہدایت نہیں لے گا، کیونکہ رب سارا کا سارا رب کی تعلیم کہاں ہے؟ قرآن میں۔ جس نے یہ کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے، تو اللہ کا قانون کس میں ہے؟ قرآن میں۔ پھر اللہ فرماتا ہے ثم استقاموا، یہ ایک دن کا اقرار نہیں ہے، پھر ہمیشہ اس بات پر جم گئے۔ جو لوگ اس طرح کا اقرار میرے ساتھ کریں گے تو میری طرف سے کیا ہوگا؟ اب جو اتنا خوش نصیب آدمی جس کی روح اتنی بہترین ہو گئی، جس نے اللہ کے ساتھ اپنے باپ کو جوڑا، تو اس میں پاکی آ گئی یا نہیں آ گئی؟ تو پاکیزہ لوگوں میں رہے گا۔ لیکن جو گندا ہو جائے اوپر سے، تو اس کے اوپر کیا آئے گی؟ گندگی، مکھی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ مکھیاں کہاں جاتی؟ گندگی میں جاتی ہے۔ تو ایک آدمی چرسی ہو گیا تو چرسی کی طرف جائے گا، اس کے ساتھ چرسی لوگ مل جائیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، وہ یہاں لوگوں کو اتنا پتہ چل جائے گا کہ یہ چرسی ہے۔ لیکن جو اللہ والے بن گئے، اللہ کے فرشتے ان کو ڈھونڈتے ہیں کہ یہ کہاں ہے، تو جو ہی ان کے اندر یہ صفت بیدار ہو جاتی ہے، فرشتے ان کے ساتھ کیا ہو جاتے ہیں؟ مل جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں۔ اور فرشتے کیا ہے؟ یہ فرشتے تنزل اترتے ہیں، پر کیا فرشتے؟ اب یہ فرشتہ جو ہے یہ ملک ہے، اس کی جمع ملائک۔ ملک کہتے ہیں پاور، یعنی اتنا پاور پاتا ہے کہ اس کے قریب کوئی گندی چیز نہیں آ سکتی، یعنی اتنا طاقتور ہو جاتا ہے، یعنی ملک، مملکت، حکومت اس کے پاس آتی ہے، تو اس کے پاس غلط لوگ جو ہے وہ پھر نہیں آ سکتے۔ اچھا، یہ جو ملائکہ ہے یہ پوشیدہ مخلوق ہے، اور یہ ہیڈن پاور ہے۔ کیا ہے؟ پاور۔ اچھا، ملائک کی سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ کہ ان کو بھوک نہیں لگتی، ان کو نہ کھانے کی بھوک ہے، نہ غیبت کی بھوک ہے، نہ آنکھوں کی بھوک ہے، نہ کہیں ہاتھوں سے ظلم کی بھوک ہے، نہ کسی کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی بھوک ہے، یعنی کسی طرح بھی ان کو بھوک نہیں ہے۔ تو جب یہ فرشتے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو انسانوں میں فرشتے جیسے صفت کیا ہو جاتی ہے؟ بیدار ہو جاتی ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل، پھر ان کو اپنی منزل اوپر نظر آ جاتی ہے۔ او مجھے یہاں لوگوں سے کیا کرنا ہے، مجھے ایک بہت بڑی جگہ پہ جانا ہے، ایک بڑی اچیومنٹ کرنی ہے۔ پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ کیا وہ نہیں کرتے، ساتھ بات، یعنی کوئی بارگیننگ نہیں کرے گا۔ یہ بارگینر کون ہوتا ہے؟ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، یہ کرتا ہے، کیونکہ فرشتہ جب ہو گیا اب یہ نہ جھوٹ بولے گا، نہ کوئی کسی کی بھوک میں شامل ہوگا۔ اور ہماری بھوک کتنی ہے، اگر یہاں بریانی کی کیا اعلان ہو جاتا ہے، ماں صاحب کر دیتے کہ جناب نماز کے بعد قرآن فہمی کلاس میں بریانی کی دیگ بھی ہے، تو یہ جگہ کتنی ہو جاتی ہے؟ بھر جاتا ہے، میرے خیال میں نہ جاتی۔ اب کیوں جا رہے ہیں، بھاگ کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ کسی اور کی بھوک پہ، وہ بھوک کیا ہے؟ وہ باہر غیبت ہے، باہر آنکھوں کی غیبت، آنکھوں کی بھوک ہے، زبان کی بھوک ہے، فکر سوچ کی بھوک ہے۔ وہ بھوک ہے جو ہر ایک کو، اور بھوک کیا کہتے ہیں؟ نشے کی بھی بھوک ہے، اقتدار بھی بھوک ہے، ہر چیز بھوک ہے یا نہیں ہے؟ جب یہ بھوک لگ جاتی ہے تو فرشتے اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ جب یہ بھوک ختم کر دیتا ہے تو فرشتے ان کے اوپر آ کر کیا کرتے ہیں؟ شہد کی مکھی کہاں جاتی ہے؟ وہ اس گڑ کی طرف جاتی ہے، وہ گندگی کی طرف۔ کہیں شہد کی مکھی آپ گندگی میں نہیں دیکھ سکتے، اگر وہ گندگی میں بیٹھ جائے تو وہ واپس آتے ہی قتل کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ کہاں گئی؟ اتنی زبردست پاور، طاقت ہے اس کے اندر۔ تو اللہ فرماتے ہیں، وہ فرشتے پھر انہیں کہتے ہیں کہ اللہ تخافو، اب تم
لوگوں کے خوف سے بالکل دور ہو گئے. تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے, کسی اور کا اب خوف نہیں ہوگا. ولا تحزنوا, اور غم بھی نہ کرو. خوف کیا ہوتا ہے؟ مستقبل کا خوف ہوتا ہے کہ کل میرے بچے کے ساتھ یہ ہو جائے گا, میرا گھر میرے سے چلا جائے گا, میرا فلاں نقصان ہو جائے گا. یہ کل کا خوف ہے. ایک ہوتا ہے حزن, یہ ہے ماضی کا خوف, ماضی کا غم. دو چیزیں آدمی کو رلاتی ہے, ایک مستقبل کا خوف اور ایک ماضی کا غم. یار میرا بھائی شہید ہو گیا تھا, میرا بھائی مر گیا تھا, ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, وہ فلاں پیسہ میرا اتنا زیادہ نقصان ہو گیا, وہ غم ہوتا ہے. تو غم کے لیے روتا ہے, اور مستقبل کے خوف پہ وہ ہوائی محلات تعمیر کرتا ہے, اور یہ کیا کرتا ہے؟ اپنے حال کو تباہ کر دیتا ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ, اور تمہیں جنت کی بشارت ہو. فرشتے ملنے کے تھے, بس تمہیں تو اب جنت ملنے والی ہے. یہ وہ جنت ہے جس کا تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا. وہ جنت تمہیں ملنے والی ہے. تم نے کیونکہ تم نے استقامت, تم کیا ہو گئے؟ مستقل مزاج ہو گئے. اب مستقل مزاج ہی مشکل کام ہے. یہ قرآن کی جو کلاس ہوتی ہے, یہ ہفتے میں صرف 1 گھنٹے, آدھے گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے, اور ہفتے میں 1 کلاس ہوتی ہے. اگر ہفتے میں بھی ہم یہ مستقل مزاجی نہیں کرتے, اگر ہم کنٹینویشن نہیں کریں گے, تو ہمارا کام پھر کمزور ہے. لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ دن یاد رکھنا چاہیے. جس کو یہ دن یاد ہو گیا, سمجھ جاؤ وہ اللہ نے قبول کر لیا. اب وہ فرشتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم, اب ہم تمہارے دوست ہیں, اب تمہارے ولی ہیں, پروٹیکٹر ہیں, تمہیں بچاؤ کریں گے ہر گندگی سے, ہر غلط کام سے, ہر برائی سے, ہر دھوپ سے. اب تمہیں کیا کریں گے؟ ہم تمہارے گرد گھیرا لگا گئے, آ گئے. فی الحیات الدنیا, اس دنیا کی زندگی میں بھی رہیں گے, اور فی الآخرہ, اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے. یعنی وہ پروٹوکول جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کی وزارت اعلیٰ سے نہیں ہے. وزیر اعلیٰ گیا تو پھر پروٹوکول ختم. بھاجپا گیا تو جا کر کے کہاں پہ گرا؟ ہاں کہاں گرا؟ WC میں گرا ہے. تو یہ نہیں گرتے, ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ پروٹیکشن کرتا ہے فرشتوں سے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, اور اس جنت کا ماحول ایسا ہوگا کہ تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا. اب تم کیا چاہو گے؟ اب انسان کے دل میں خواہشات آتی ہیں, وہ خواہشات بہت ساری ہیں جن کا کوئی وہ نہیں ہے. ایک شاعر کہتا ہے کہ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش کے دم نکلے میرے ارمان, مگر پھر بھی یہاں ساری خواہشات کی پوری تکمیل نہیں ہوتی ہے. اگر یہ خواہش پوری ہو جائے, دوسری خواہش اوپر جوان ہو جاتی ہے, اور یہ خواہشات بڑھاپے میں پیک پہ آتی ہے, جوانی میں آتی ہے. جتنا جتنا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے, جب آپ ہمارے 15-20 سال کا بچہ ہوگا نا, وہ بنگلے نہیں مانگے گا. 15 سال کا بچہ, 14 سال کا, 20 سال کا, 25 سال کا بھی نہیں کرتا. جو بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو دنیا کی خواہش کیا ہو جاتی ہے؟ یار بچے کیا کریں گے, یہ کیا ہوگا, وہ کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا. اور جو ہی بین قبر کے قریب چلا جاتا ہے تو اس سے کہیں گے یار ایک مکان بک رہا ہے, اور ہے وہ 5 کروڑ کا, لیکن اب آپ کو 1 کروڑ کا ملنے والا ہے. تو کہہ رہے جلدی بتا دو یار. وہ کون کہے گا؟ جو دنیا سے جانے والا. لیکن نوجوان نہیں کہے, نوجوان کو پتہ ہی نہیں, وہ اپنی کھیل کود میں ہے, ادھر ادھر کے کاموں میں. لیکن بڑھاپے میں لالچ کیا ہو جاتی ہے؟ جوانی پہ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور پھر اس جنت میں تم جو چاہو گے تمہیں تمہاری ہر آرزو اور تمنا کی تکمیل کی جائے گی. دنیا میں تمہاری آرزو کی تکمیل نہیں ہوگی. کہاں ہوگی؟ لیکن کس وجہ سے ہوگی کہ تم نے یہ کام کیا, تم جم گئے, تمہیں اللہ نے قبول کر لیا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا یہ سب کام میں کروں گا نا تو تم میرے مہمان ہوں گے. تم کیا ہوگے؟ اور غفور الرحیم تمہارا کیا ہوگا؟
جیسا تم نے کہا تھا میرا رب ہے، وہ جو گناہوں کا بخشنے والا ہے، اس نے تمہارے سارے گناہ بخش دیے. وہ تمہارے اوپر سب سے بڑا رحم یہ کیا کہ فرشتوں کو پروٹوکول سے تمہیں نوازا اور تمہیں ہر طرح کی سہولیات، تمہیں ہر طرح کی خواہشات تمہاری پوری کر دی. تو جب اللہ کا مہمان کوئی بن جائے گا اس کے در میں کس چیز کی کمی ہوگی؟ کیا وہ بازار سے کوئی چیز لائے گا؟ وہ خرید کر لائے گا؟ وہ اس کے مہمان بن گئے. بس اس کے مہمان نوازی کے لیے کارڈ کون سا ہے؟ قرآن کا کارڈ ہے. قرآن کا کارڈ آپ کے پاس نہیں ہے. اچھا یہ قرآن کا کارڈ، جب آپ کسی قرآن کی بات کرتے ہیں نا تو یار تم صرف قرآن کی بات کرتے ہو، صرف قرآن کی بات کرتے ہو. قرآن کے ساتھ حدیث بھی تو ہے. تو بھائی حدیث تو ہے نا، وہ قرآن سب سے بڑی حدیث ہے. احسن الحدیث کیا ہے؟ قرآن ہے نا. حدیث قرآن ہے. حدیث مانے بیان ہے. ایک حدیث ہوئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم روایت لیتے ہیں، وہ بھی قرآن کے مطابق بات کرتا ہے. اللہ کا رسول قرآن کے خلاف بات کر ہی نہیں سکتا ہے. وہ قرآن کی روشنی میں بات کرے گا، اس آیت کی روشنی میں بات کرے گا. اس آیت سے باہر بات اور قرآن سے بات نبی نہیں کر سکتا. اور نبی اس لیے کرے گا کہ یہ عمل صالح کیا ہوگا وہ بتائے گا. عمل صالح کیا ہے؟ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح صالح عمل ہم کر رہے ہیں تم بھی اسی طرح کرو. صالح عمل کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنی زبان کی اصلاح کرو. اب یہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ حدیث ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ قرآن کے لیے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا وہ ہے جو قرآن کو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اور وہ یہ کہے وقال اننی من المسلمین، اور یہ کہے کہ میں اس لیے لوگوں کو بلاتا ہوں. اب دیکھو یہ پھر ومن احسن قولا ممن دعا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ روئی زمین پر جو کہتا ہے میرا رب ہے اللہ، تو پھر وہ لوگوں کو رب کی طرف کیا کرے گا؟ حکمت کے ساتھ، معوذات کے ساتھ، بڑے اچھے انداز میں لوگوں کو کیا کرے گا؟ بلائے گا، دوستی کرے گا. بعض اوقات اس کو کوئی جھاڑے، کوئی گالی دے گا، کوئی کیا کرے گا، کوئی تھپڑ مارے گا، لیکن وہ کہے کہ کوئی بات نہیں اللہ کے لیے. ہاں لہو لہان کر دے گا آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی گلیوں میں لہو لہان کیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے بد دعا نہیں کی. تو یہاں فرمائے ومن احسن قولا، اور بہترین بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ ممن، اس شخص سے، اللہ کے رہے دعا اللہ، جس نے اللہ کی طرف بلایا. اللہ کی طرف بلایا، کھڑے رہو نا، لوگوں کو بلاؤ. پھر آپ کو پتہ چلے گا اپنے ایمان کا. پھر آپ کو پتہ چلے کہ مسجد کے لوگ آپ کا کس طرح استقبال کرتے ہیں، کس طرح آپ کا خیال کرتے ہیں. وہ ایسے بھی آ جائیں گے اور تو مجھے بولتا ہے، میں تو خود عالم فاضل ہوں، وہ جو پڑھا رہا ہے وہ تھوڑی عالم ہے، تو کہیں آ جاؤ تم پڑھاؤ. تو نہیں یہ نہیں پڑھاؤ گا نہیں. یہ ساری بات کون کرتا ہے؟ جس کے اندر انا ہے، غرور ہے. یہ انا آدمی کو پھر اس کے لیے اپنی آپ قربان کرنا پڑے گا. جس نے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی، وعمل صالحا، اپنی بھی اصلاح کی اور لوگوں کی بھی اصلاح کی. وقال اننی من المسلمین، اور اس نے کہا میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے میرا یہ فرض بنتا ہے. میں مسلمانوں میں سے ہوں اور مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے کلام کی طرف، جب آپ اللہ کے کلام کی طرف لوگوں کو بلاؤ گے اللہ آپ کے اوپر رحمتیں برکتیں کرے گا. آپ کو فرشتوں کی محفل میں لائے گا، آپ کے گرد فرشتوں کا گھیرا لگ جائے گا، آپ کے اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکے گا. آپ کی پروٹیکشن کون کر رہا ہوگا؟ جب اللہ پروٹیکٹر بن جائے تو آپ کو کس کی ضرورت ہے؟ اور یہ قرآن ہی ذریعہ ہے، یہ جو میرے اور آپ کے گھر میں موجود ہے، اس کو سمجھنا اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.